السلام علیکم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آج ہم ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ چیپٹر نمبر 19 کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کی ہیڈنگ ہے سیکیورٹیز فار ایڈوانسز، یعنی ہم مختلف سیکیورٹیز کے حوالے سے جن کے اگینسٹ جو بینکر ہے وہ لون یا ایڈوانسز سینکشن کرتا ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ عام طور پر یہ شارٹ نوٹ کی شکل میں ایم کام ایگزام میں آتا ہے. تو جو پہلی سیکیورٹی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے بینکرز لین. ڈیفینیشن دیکھ لیجیے گا. لین کی ڈیفینیشن آلریڈی آپ بزنس لا میں بی کام میں پڑھ چکے ہیں کہ لین از دا بینکرز رائٹ ٹو ود ہولڈ پراپرٹی. یعنی آپ یہاں تک بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پراپرٹی ہے اس کو، تو یہ پراپرٹی عام طور پر آپ کو پتا کہ موویبل بھی ہوتی ہے اور اموویبل بھی ہوتی ہے. تو یہ موویبل پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے. ود ہول پراپرٹی until the claim on the property is paid. یعنی پراپرٹی کو اس وقت تک اپنے قبضے میں رکھنا، ہولڈ میں رکھنا، پوزیشن میں رکھنا جب تک کہ اس پراپرٹی کے اگینسٹ اگر کلیم ہے فرام دی بارور وہ جب تک ادا نہیں ہو جاتا. دا بینکر look at their lien as a protection against loss on loan or overdraft or any other credit facility. یعنی وہ اسے ایز اے پروٹیکشن کے طور پر یہ وہ اپنا رائٹ جو ایکسرسائز کرتا ہے. ان آرڈنری لین، یعنی لین آگے پھر دو قسم کی ہو جاتے ہیں، آرڈنری لین ہے اور اسپیشل یا اسپیسیفک لین ہے. آرڈنری لین میں کیا ہے کہ بارور ریمینز the owner of the property but the actual or constructive possession remains with the creditor. یعنی پراپرٹی کی جو اونرشپ ہے وہ تو بارور کے پاس ہی رہے گی، لیکن جو ایکچوئل اور کنسٹرکٹیو ہے یعنی ایکچولی اور واضح طور پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کس کی پوزیشن میں ہوگا، کریڈیٹر کی پوزیشن میں ہوگا. دو ہی ہیز نو رائٹ ٹو سیل اٹ. مثلا وہ اپنے ہولڈ تو کر سکتا ہے. تو لین عام جو لین ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں جنرل لین میں یا آرڈر لین میں کہ آپ پراپرٹی کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، اور پراپرٹی کو اس وقت تک آپ قبضے میں رکھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ اگر آپ کا کوئی کلیم ہے بارور پر جب تک وہ ادا نہیں کر دیتا. however this does not apply to the bankers lien. یاد رکھنا ہے کہ بینکرز لین جو ہے وہ آرڈنری لین نہیں ہے، یہ اسپیسیفک لین ہے. اسپیشل لین آپ کہہ لیں کہ بینکرز لین ایز اٹ از این امپلائڈ پلیج. یعنی بینکر لین جو ہے وہ جسٹ لائک پلیج ہے. پلیج میں لین سے ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے، وہ آگے ہم ڈیفینیشن آئے گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پلیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کلیم ادا نہ کیے جائیں جو پراپرٹی کے اگینسٹ ہیں تو پراپرٹی کو بیچ کر اس کو ریکور بھی کیا جا سکتا ہے لون کی رقم ہے. تو آرڈنری لین میں ایسا نہیں ہے، جبکہ بینکرز لین میں، جس کو آپ اسپیشل لین بھی کہہ سکتے ہیں، بینکرز لین بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ بینکرز لین میں یہ ہے کہ اس کا جو لین ہے وہ جسٹ لائک پلیج ہی ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں اٹس این امپلائڈ پلیج اینڈ دا بینکر ہیز اے رائٹ ٹو سیل دی سیکورٹیز آفٹر ریزنیبل نوٹس. دس اسپیشل پوزیشن ہیز بین ریکگنائزڈ. یہ کیس کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں، آگے ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان برانڈو ورسز برنیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ حوالہ آپ یہاں تک آپ لرن کریں گے. تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لین ہے سمپل یہ ہے کہ آپ نے پراپرٹی بطور بیلمنٹ کے طور پر یا امانتاً آپ نے بینکر کے پاس ایز اے سیکورٹی جمع کروا رکھی ہے اور کوئی رقم کوئی لون تھا وہ آپ ادا نہیں کر پا رہے، تو بینکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو اپنی پوزیشن میں رکھے، آپ کو ادا نہ کرے، واپس نہ کرے جب تک کہ آپ جو کلیم ہے بینکر کے وہ ادا نہیں کر لیتے ہیں. اب عام لین میں تو یہ ہے کہ پراپرٹی آپ اپنی پوزیشن میں رکھیں گے، بیچ نہیں سکتے ہیں، لیکن بینکر لین جو ہے وہ جنرل لین سے یا آرڈنری لین سے ہٹ کر اس پوائنٹ پر ہے کہ وہ بیچ بھی سکتا ہے.
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بینکرز لین از این امپلائڈ پلیج. باقی یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں گے. اب یہ کنڈیشنز آپ دیکھ لیں کہ کنڈیشنز فار لین جو ہے کہ شرائط کیا ہیں. وہ بڑی سمپل سی ہیں کہ دو شرائط ہیں. نمبر 1 جب پراپرٹیز ان دا ہینڈز آف دی بینکر ان دا کیپیسٹی آف ہز کسٹمرز بینکر، یعنی پراپرٹی کو قانونی طور پر اس کی پوزیشن میں آئی ہو، ایز اے کسٹمر بینکر کے طور پر اس کی پوزیشن میں آئی ہو، جس طرح لاکرز میں آپ چیزیں رکھوا لیتے ہیں. اور دوسری کنڈیشن ہے دا انسٹرومنٹ آف دا منی اور گڈز with the banker are not for a specific purpose inconsistent with lien. یعنی پراپرٹی وہ فری ہو، یہ نہ ہو کہ کسی سیکورٹی کے طور پر اسے جمع کروا رکھا ہو آپ نے کسی اور لون کے اگینسٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے the possession of the instrument has been obtained lawfully as a banker. یعنی یہ زبردستی نہیں، قانونی طور پر آپ نے اس کو جمع کروائے ہیں یعنی سیکورٹی ایز اے تحفظ کے لیے، سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے، تو بینکر جو ہے اسے قبضے میں لے سکتا ہے. دیر ایگزسٹ نو امپلائڈ اور ایکسپریس ایگریمنٹ کانٹریری ٹو دی لین. یعنی اس کے علاوہ آلریڈی پراپرٹی جو اس کے پاس وہ فری ہو، کسی اور ایگریمنٹ کے تحت نہ ہو. نیکسٹ ہے جو آپ تھوڑا بہت یاد رکھیں، ایک بینکرز لین از applicable to all documents of property which come into the banker's hands in the course of his normal business. ٹھیک ہے جی، یعنی کسی بھی پراپرٹی پر وہ ہولڈ اپنے پوزیشن میں کر سکتا ہے in the course of his normal business as a banker to his customer. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ٹھیک ہے جی، یہ آپ یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں گے. یہ آپ کی جو لین کی ڈیفینیشن جو ہے یا بینکرز لین یا لین ڈیفینیشن مکمل ہو گئی ہے. دوسری جو ڈیفینیشن ہے یا دوسری جو سیکورٹی ہے اگینسٹ ایڈوانسز وہ ہے چارج. اور اب اس چارج کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ یہ چھوڑ دیں گے، یہاں سے آپ شروع کریں گے. یہ سیکشن 100 یہاں سے سیکشن 100 آف دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ڈیفائن چارج ان دا فالوئنگ ٹرمز. اگر آپ یہ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ادروائز کی نیچے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ لازمی کریں گے. تو میں اس کو ذرا ریٹ کر دیتا ہوں کہ اموویبل پراپرٹی آف ون پرسن. دیکھیں لین تھا ایکسرسائز ہو سکتا ہے موویبل پراپرٹی کے اگینسٹ. یاد رکھنا ہے جو سیکورٹی دی جاتی ہیں ایڈوانسز کے لیے، وہ جو پراپرٹی جس کی سیکورٹی دی جاتی ہے وہ موویبل بھی ہو سکتی ہے اور اموویبل بھی. تو جب موویبل دی جائے گی تو پھر کچھ اور نام اسے دیا جائے گا، اور اگر آپ اموویبل پراپرٹی دیں گے تو سیکورٹی کا نام جو ہے وہ اور ہوگا. جس طرح یہاں ہے کہ یہ ہم ڈیفینیشن پڑھنے جا رہے ہیں چارج کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں چارج کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر بینک کو چارج کی سیکورٹی حاصل ہوگی تو چارج کے معنی کیا ہوں گے. ویئر اموویبل پراپرٹی آف ون پرسن از بائی دی ایکٹ آف پارٹیز اور آپریشن آف لا. آپ دیکھیے گا کہ پھر اموویبل پراپرٹی یعنی موویبل پراپرٹی تو نکل گئی، ایک شخص کی اموویبل پراپرٹی ہے اور وہ از بائی دی ایکٹ آف دی پارٹیز، یعنی جو دو پارٹیز ہیں، دو یا دو سے زائد ہیں، ان کے باہمی اگریمنٹ سے اور آپریشن آف لا یا کسی قانون کی وجہ سے میڈ سیکیورٹی فار پیمنٹ آف منی، کہ اس اموویبل پراپرٹی کو ایز اے سیکیورٹی بنا دیا گیا ہے کہ کسی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، فار پیمنٹ آف منی ٹو اندر اینڈ دا ٹرانزیکشن ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو مارگیج. یہ مارگیج کی ڈیفینیشن ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. مارگیج کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ ان اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی ود دا آبجیکٹ آف سیکورنگ اے ڈیٹ. تو یہ انٹرسٹ مارگیج میں انٹرسٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. انٹرسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پراپرٹی فزیکلی کسی کو دے دیتے ہیں اموویبل پراپرٹی، یا اس کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ اس کے نام یعنی اس کی پوزیشن میں دے دیتے ہیں. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے جی. تو ٹرانزیکشن مارگیج نہیں ہوگی.
مارگیج بھی آپ یاد رکھیں کہ اموویبل پراپرٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے، تو یہ چارج بھی اموویبل پراپرٹی کے اگینسٹ ہے، لیکن یہ مارگیج نہیں ہوگا جی. The later person is said to have a charge on the property. یعنی later person means banker. And all the provisions herein before contained which apply to simple mortgage shall so far as may be applied to such charge. یعنی اس پر جو شرائط ہے وہ وہی ہوگی جو سمپل مارگیج کی ہیں. یہ ہم ڈیفینیشن بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس کو ذرا پھر توجہ کیجیے گا کہ چارج سے مراد کیا ہے، کہ جب آپ پراپرٹی جو ہے کسی ایک شخص کی، وہ یا تو باہمی اگریمنٹ سے یا کسی قانون کی وجہ سے وہ کسی بینکر کو اس انداز سے کوئی ڈاکومنٹ لکھ کے دے دیتا ہے کہ جناب اگر آپ کو پیمنٹ نہ ہوگی تو آپ اس کو بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ چارج کہلائے گی. یعنی یہ ڈاکومنٹ آپ لکھ کے آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جی. یعنی نہ آپ نے اس پراپرٹی کو باقاعدہ اس کی پوزیشن میں دیا ہے، اور نہ ہی آپ نے جو ٹائٹل آف ڈیڈ ہے اس پراپرٹی کے اس کے ہینڈ اوور کیے ہیں. آپ نے ایک علیحدہ کاغذ پہ لکھ کر آپ نے بینکر سے کہہ دیا جی کہ اگر میں نہ دے سکوں تو آپ اس پراپرٹی کو بیچ کر آپ اپنی رقم ریکور کر سکتے ہیں. تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کیا کہلائے گا، بینک اپنی پوزیشن میں لے لے گا وہ ڈاکومنٹ، اور پھر بینکر کہلائے گا کہ اس کی بنا پر بینکر جو ہے کین ایکسرسائز اے چارج دیٹ اوور دیٹ اموویبل پراپرٹی. اب اس کی جو نیکسٹ ایکسپلینیشن دیکھیے گا کہ دس مینس دیٹ اے چارج از اے رائٹ آف پیمنٹ out of certain property. This means that a charge is a right of payment out of certain property. یعنی کسی خاص جب آپ کو حق مل جائے کہ کسی پراپرٹی سے آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں یعنی اسے بیچ کر، تو اسے آپ چارج بولیں گے. The charge can be created by act of parties operation of law جو ابھی اوپر میں ڈسکس کیا. And although the property is made security for the payment of loan, still the transaction is not a mortgage. یعنی اموویبل پراپرٹی کو آپ ایز اے سیکیورٹی اسے سیکیورٹی کے طور پر اسے آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ مارگیج نہیں کہلائے گی. مارگیج میں کیا ہوتا ہے، ٹرانسفر آف انٹرسٹ ان اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. تو آپ یہاں انٹرسٹ ٹرانسفر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آگے یہاں سے مزید بات واضح ہوگی. رجسٹریشن آف مارگیج دو نو انٹرسٹ ان اموویبل پراپرٹی از ٹرانسفرڈ انڈر اے چارج. دا ڈاکومنٹ کریٹنگ اے چارج would purport to declare a right to immovable property, and its registration should be made under section 17(1)(b) of the Registration Act. تو اب بات آپ سمجھ ہوں گے کہ دو نو انٹرسٹ، کوئی انٹرسٹ اس پر ٹرانسفر نہیں کی جاتی ہے. That document creating a charge یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جو مالک ہوتا ہے پراپرٹی کو وہ لکھ دیتا ہے کہ اگر میں یہ رقم نہ دے سکوں تو میں پھر آپ کو رائٹ دیتا ہوں کہ آپ اس پراپرٹی کو بیچ کر اپنی رقم ریکور کر سکتے ہیں. تو بینکر کو چاہیے کہ وہ اس کو رجسٹرڈ کروا لے. The company ordinance has entrusted the responsible registration to the lending banker within 21 days. اس کے بعد enforcement of a charge یعنی چارج پر عمل درآمد. A charge cannot be enforced against a transfer for consideration without notice. مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے انفورس کرنا ہے چارج کو، بینکر کو پیمنٹ نہیں مل رہی یا وہ اس چارج کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، اس کو انفورس کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا، اسے پہلے پرائر نوٹس دینا پڑے گا. اب چارج کے آگے دو قسمیں ہیں، فکس چارج ہے اور فلوٹنگ چارج ہے. تو پہلے ویسے سمجھ لیجیے گا کہ فکس چارج میں یہ ہے کہ پراپرٹی واضح ہوتی ہے کہ یہ اسپیسیفک پراپرٹی ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے فار دی پیمنٹ آف دی لون. اور فلوٹنگ چارج میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر آپ کسی پراپرٹی کو فکس کر دیتے ہیں تو جو بارور ہے اس پراپرٹی کو یوز کرنے کے حوالے سے، اس میں ٹرانزیکشن کرنے کے حوالے سے وہ فری نہیں رہتا، تو یہ بزنس کی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. لہذا پھر فلوٹنگ چارج میں یہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آگے بھی آئے گی. یہاں میں سمپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فلوٹنگ چارج سے مراد یہ ہوگی کہ جو ابھی پریزنٹ ایسٹس ہیں یا فیوچر میں بھی جو کمپنیاں وہ خرید سکتی ہے، تو یہ جنرل ہوگا ایک قسم کا کہ کوئی بھی
پراپرٹی جو ہے اس پر بینک جو ہے اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے اگر اس کا لون کی رقم ادا نہیں ہوتی ہے جی. تو یہاں ڈیفینیشن ہے کہ فکس چارج اور مورگیج، یعنی فکس چارج کو ہم مورگیج بھی کہتے ہیں کہ اس کریٹڈ آن سم اسپیس اینڈ سرٹین پراپرٹی آن دی کمپنی. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ ڈیفینیشن آپ کی ہو گئی فکس چارج کی کہ ایک باقاعدہ واضح پراپرٹی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کریٹ کیا جاتا ہے چارج، اسے فکس چارج بولتے ہیں. آگے اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کی. جبکہ فلوٹنگ چارج کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے لے لیں گے کہ فلوٹنگ چارج کیا ہے کہ آن اٹس پریزنٹ فلوٹنگ چارج کین بی ایکسرسائزڈ آن پریزنٹ اور فیوچر ایسٹس. بس یہ بھی کافی ہے کہ فلوٹنگ چارج جو ہے وہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے پریزنٹ اور فیوچر ایسٹس کے بعد. یہ ڈیفینیشن اس کی آگے آئے گی، ابھی یہاں سمپل آپ دیکھ لیجیے گا. اینڈ دا چارج از سو فریم دیٹ it leaves the company free to deal with its assets in the ordinary way until the charge is crystallized. یعنی کرسٹلائز ہوتا ہے کہ جب تک چارج واضح نہیں ہو جاتا بینک فری ہے اپنی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے حوالے سے، لیکن اگر وہ بینک جو ہے وہ جو کمپنی جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے تو پھر بینک جو ہے وہ واضح کر لے گا جی کہ فلاں پراپرٹی جو میری ہے اس کو بیچ کر وہ رقم ریکور کرنے کا حق رکھتا ہے، تو پھر وہ فکس چارج ہو جائے گا. تو آرڈنری کورس آف بزنس میں وہ فلوٹنگ چارج ہی رہے گا جب تک وہ کرسٹلائزڈ نہیں ہو جاتا. یہ باقی آپ ایسے دیکھ لیجئے گا. اب یہ ڈیفینیشن ختم ہو گئی. اب پلیج کی ڈیفینیشن ہم شروع کر رہے ہیں کہ سیکشن 172 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 defines a pledge as the bailment of goods. بیلمنٹ آپ کو پتا ہے کہ بطور امانت چیز کسی کے سپرد کرنا کسی خاص مقصد کے لیے کہ جیسے وہ مقصد پورا ہو جائے وہ واپس کر دی جائے گی. یہ آپ نے ڈیفینیشن کانٹریکٹ ایکٹ میں ڈسکس کی ہوئی ہے. تو ڈیفینیشن کی کیا ہے کی دا بیلمنٹ آف گوڈز ایز سیکورٹی فار پیمنٹ آف اے ڈیٹ آف پرفارمنس آف اے پرومس از کالڈ پلیج. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ اشیاء کو ہینڈ اوور کر دیں. یہ بھی موویبل پراپرٹی کے بارے سے یاد رکھیے گا. پلیج جو ہے ایکسرسائز ہو سکتا ہے ان ریسپیکٹ آف موویبل پراپرٹی. چارج ان موویبل پراپرٹی کے حوالے سے تھا اور پلیج جو ہے وہ موویبل کے حوالے سے. دا بیلمنٹ آف گڈز ایز سیکورٹی یعنی آپ نے اشیاء دی ہیں کسی کو ایز اے سیکورٹی فار پیمنٹ آف اے ڈیٹ اور پرفارمنس آف اے پرومس از کالڈ پلیج. یہ ڈیفینیشن آپ یعنی آپ نے پراپرٹی اس مقصد کے تحت دی ہے کہ آپ ایز اے سیکورٹی دے رہے ہیں کسی لون کو سیکور کرنے کے حوالے سے. یہاں سے بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ دس مین دا پلیج از دا کریکٹرسٹک موڈ آف ٹیکنگ گڈز ایز سیکورٹی. ٹھیک ہے جی. Pledge is the characteristic mode of taking goods as security, and a pledge occurs when goods or documents subject to or the securities are delivered by customer to his banker. یعنی پلیج جو ہے اس میں کریٹ ہوگی کہ جب آپ اشیاء کو ڈلیور کر دیں گے to the customer to his banker to be held as a security for the repayment of advance. The delivery of possession may be either actual or constructive. یعنی ایکچولی آپ دے دیں گے یا آپ اس انداز سے ٹرانسفر کریں گے کہ کوئی اس میں شبہ نہ رہے اس کے ٹرانسفر ہونے میں. آپ یہ چیزیں آپ بے شک چھوڑ دیں اور پھر آپ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر جی کہ the pledge ownership remains with the pledger. بردی پلیجی ہے یعنی بینکر جو ہے وہ پلیجی کہلائے گا جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ پلیجی has exclusive possession of property until the advance is repaid in full, while in case of default the pledgee has the power of sale after giving due notice. یہ اب دیکھ لیجیے گا اور اس کے بعد آپ
یہاں پر آ جائے یہ اتھارٹی ٹو پلیج، کون پلیج کروا سکتا ہے؟ اونر آف دی گڈس، دیکھیے پہلا پوائنٹ ہے یہ اونر آف دی گڈس جو ہے اتھارٹی رکھتا ہے پلیج کروانے کی. کمیشن ایجنٹ یا بروکر ہے میک اے ویلڈ پلیج. سیلر لیفٹ ان پوزیشن آف دی گڈس. پھر ہائرر، پھر جو مرچنٹ ہے، مرکنٹائل ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پلیج کے حوالے سے یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، یہاں یہ بھی آپ لرن کریں گے. یہ والے دو پہلے جو ہے نا، یہ the person delivering the goods is called the pledger or pawnee, and the person to whom the goods are delivered is called the pledgee or pawnee. In a pledge, the ownership remains with the pledger, but the pledgee has exclusive possession of property until the advance is repaid in full, while in case of default, the pledgee has the power to sell after giving due notice. تو یہ دو پہلے یہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں آپ کو، اچھا جی بس ٹھیک ہے، پھر یہاں تک آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو نیکسٹ سیکورٹی ہے وہ ہائپوتھیکیشن ہے. یہ بھی موویبل پراپرٹی کے حوالے سے ہے. دیکھیے گا کہ when property in goods is charged as security for a loan from the bank but the ownership and possession is left with the borrower, the goods are said to hypothecated. اچھا یہ جیسا چارج کا آپ نے ڈیفینیشن دیکھی تھی اسی انداز سے یہ بھی ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ چارج جو ہے اگینسٹ اموویبل پراپرٹی ہے اور یہ ہائپوتھیکیشن جو ہے اگینسٹ موویبل پراپرٹی ہے. when property in the goods، دوبارہ دیکھیے گا the goods is charged as security for loan from the banker but the ownership and possession is left with the borrower. اس میں بھی تھا کہ انٹرسٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، بس لکھ کے دے دیا جاتا ہے جی مجھے پراپرٹی کے حوالے سے کہ اگر میں نہ دے سکا تو آپ اس کو بیچ کر رقم ریکور کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں بھی ایسے ہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پراپرٹی جو ہے وہ موویبل ہو گئی ہے. The goods are said to be hypothecated. نیکسٹ جو ہے یہ ڈیفینیشن آپ رہنے دیجیے گا. the sense of ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا نیچے جو ہے بینکرز رسک جو ہے، ٹھیک ہے جی، کہ lending against the hypothecation of goods is very risky especially on two grounds. Firstly, hypothecation is such a legal security that goods are in the actual or constructive possession of the borrower. دیکھیں وہ پراپرٹی ہے تو اس میں پوزیشن جو ہے اونرشپ جو ہے وہ چونکہ بارور کے پاس رہے گی تو بینک جو ہے رسک کی پوزیشن ہوتا ہے. and as such there is no room for him to deal fraudulently with them. ٹھیک ہے جی. secondly, the absence of title to the property ٹھیک ہے جی makes it risky because due to this drawback the banker cannot have a claim to it. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ پوزیشن بھی اس کی ہے لہذا بینکر جو ہے رسکی پوزیشن میں ہے ہائپوتھیکیشن کے حوالے سے. تو فلوٹنگ چارج کی ڈیفینیشن جو پیچھے آپ نے دیکھی تھی نا جی، وہ یہاں سے آپ لرن کر سکتے ہیں. The floating charge, a charge is described as an equitable charge on the assets of the time for the time being of a going concern. یہ ڈیفینیشن ہے فلوٹنگ چارج کی ہے. ایکوٹی برابر کا حق یا برابر کا چارج تمام ایسٹس پر فار دی ٹائم بینگ آف اے گوئنگ کنسرن، جب تک کاروبار چل رہا ہے تو کسی کو بھی وہ
پراپرٹی کو ہولڈ کر کے تو اپنی رقم ریکور کر سکتا ہے جی بینکر جو ہے. اب اس میں یہ رائٹس آف دی جو کریڈیٹر ہے بینکر ہے وہ ہائپوتھیکیشن میں جی آپ لرن کیجیے گا. دا بینکر ریزرو دا رائٹ ٹو انسپیکٹ دی گوڈز ہائپوتھیکیٹڈ. کیونکہ اونرشپ اور پوزیشن جو ہے وہ تو بینکر بارور کے پاس ہی ہوتی ہے. بینکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ریزرو دا رائٹ ٹو انسپیکٹ دی گوڈز hypothecated to him and can ask for periodic stock reports where necessary. تو باقاعدہ وہ رپورٹ سے لے سکتا ہے. سیکنڈ یہ ہے دا بینکر فار his protection may ask the borrower to ensure the bank. یہ کہہ سکتے کہ انشور کرو پراپرٹی کو. جو اس کے بعد ہے دا بینکر میں آسک دا borrower to maintain a balance of goods sufficient to cover the value under the contract. کہ وہ ساری نہ فروخت کر دیں, کوئی بیلنس اتنا رکھے ضرور کہ اس کی رقم بھی کور ہو سکے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 4 پر, in order to prevent dealing in the goods without his consent a banker may lodge a stop order with the appropriate authority. یعنی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیئر نہیں کر رہا تو اسٹاپ آرڈر جاری کر سکتا ہے. رائٹ ٹو دا borrower, وہ پہلا کیا ہے کہ he has a right to possess the goods and have the physical possession of it with him. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہائپوتھیکیشن میں دوسرا رائٹ ہے کہ he may retain the title control of goods and may dispose them. اب انہیں وہ بیچ بھی سکتا ہے. یہ اس کو بینیفٹ ہے. نیکسٹ جو ٹائپ ہے سیکورٹی کی وہ گارنٹی ہے. گارنٹی کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے کہ سیکشن 126 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 یہ آپ آلریڈی بزنس لائن پڑھ چکے ہیں. کانٹریکٹ ٹو پرفارم دی پرومس اور ڈسچارج دی لیبلٹی آف اے تھرڈ پرسن. یعنی اپنی نہیں, آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کی لیبلٹی ادا کروں گا یا اس کا پرومس جو ہے وہ پرفارم کروں گا. ان کیس آف اس ڈیفالٹ, یا کی تھرڈ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ اگر فلاں بندہ جو ہے اپنے پرومس ادا نہیں کرتا ہے, لیبلٹی ادا نہیں کرتا تو میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے نیکسٹ دا سیم سیکشن آگے پھر جائے کہ گارنٹی میں بھی آئی در اورل اور ریٹرن دونوں ہو سکتے ہیں جی, لیکن پریفریبلی جو ہے گارنٹی جو ہے وہ ریٹرن ہونی چاہیے. Therefore a guarantee is a promise by one person called the guarantor. اس میں 3 پارٹیز ہوتی ہیں گارنٹی میں, یاد رکھنا ہے. گارنٹر جو پرومس کر رہے ہیں کہ میں ڈسچارج کروں گا لیبلٹی جو پرومس پرفارم کروں گا اسے گارنٹر کہتے ہیں یا شورٹی کہتے ہیں. اور another for answering the present or future debts of a second person called the principal debtor. جس کو کہہ رہا تھا جی میں ڈیٹ ادا کروں یا لیبلٹی پرفارم کروں گا, وہ پرنسپل ڈیٹر کہلاتا ہے. اور بینکر جو ہے وہ کریڈیٹر کہلاتا ہے یا لینڈر کہلاتا ہے. 3 پارٹی اس میں ہوتی ہیں گارنٹی میں. ٹھیک ہے جی. دو ہی ہیز allowed the oral guarantee, the practice of banker has made it obligatory to be in writing and necessary to make it enforceable in a court of law. ٹھیک ہو گئی. there is no formal share but it must be written so as to show the contract of guarantee has been entered into. تو یہاں تک آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے کافی ڈیٹیل ہے, یہ تھوڑی سی میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں. مثلا یہ کمپیٹنس فار گارنٹی ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ ایوری پرسن ہو از کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ان اکارڈنس ود سیکشن 11 آف دی کانٹریکٹ 1872. آپ نے آلریڈی کانٹریکٹ ایکٹ میں پڑھا ہوا ہے کہ ہو آر کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ, تو وہ ہونا چاہیے. thus it is implied that the guarantee, یہ اگر اسی کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے, guarantee is of age of majority, is of sound mind and is authorized to enter into a contract. A married woman may enter into guarantee, but it is a general practice with some bankers to arrange for a guarantee by women under the guidance of her solicitor. میں لکھیں وکیل ہوتا ہے اس کا, so that later on she may not deny her liability. یاد دہانی کے لیے کے ساتھ اس سے کوئی نہ کوئی سولیسیٹر ہونا چاہیے جو اس کو یاد کروائے کہ آپ نے یہ گارنٹی دی ہوئی تھی.
کمپنیز جو ہے وہ گارنٹی عام طور پر نہیں دیتی ہے، نہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، تو جب تک کہ اس کی میمورینڈم ایسوسیشن میں اور آرٹیکل ایسوسیشن میں اس چیز کی وضاحت نہ کر دی جائے. یعنی بینکر مسٹ be very cautious in accepting guarantee of registered company for in ordinary course of business. A company is not authorized to give guarantee. In ordinary course of business میں بینک کمپنی authorized نہیں ہے کہ گارنٹی دے. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ ہے آگے کہ company is prohibited to give guarantee against its directors following before accepting a company as a guarantee. The banker must see whether the articles in the memorandum of association have allowed him to do so. یہاں تک کہ کیا عام روٹین میں اس کی یہ شامل نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دیتی ہے، تو اگر اس کے میمورینڈم میں آرٹیکل میں اس چیز کی وضاحت ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی آپ تھوڑا سا 2 پوائنٹ جو ہے ذہن میں رکھ لیں کہ فرم ایز اے گارنٹر a partner is not supposed to bind his co-partner by guarantee but he can do so if the giving guarantee. یہ کمپنی بھی جو فرم جو ہے وہ بھی اس میں کوئی پارٹنر گارنٹی نہیں دے سکتا on behalf of the فرم جو ہے. لیکن ان صورتوں میں جو ممکن ہے کون سی صورتیں ہیں giving guarantee is a part of the ordinary course of business. یعنی فرم کام بھی جائے گارنٹی دینا ordinary course of business میں آپ partner has express authority of his co-partner to give such guarantees. ٹھیک ہے جی. یعنی پارٹنر جو ہے وہ کہہ دیا ہوا کہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں میرے کمپنی کے بہاف پر، فرم کے بہاف پر، کوئی پرابلم نہیں. گارنٹی بائی 2 or more پرسن مل کے بھی دے سکتے ہیں، پھر وہ جوائنٹلی اور سیورلی لائبل ہوں گے. ٹھیک ہے. مائنر کے بارے میں بھی آپ کہ وہ جو ہے ہیز ڈسکوالیفائڈ مائنر، آپ کو پتہ ہے انٹرنگ انٹو کانٹریکٹ تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کائنڈز آف گارنٹی ہے. گارنٹی جو ہے وہ اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے اور کنٹینیوئنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. 2 kinds آف گارنٹی ہے. اسپیسیفک یعنی خاص عرصے تک کے لیے، یا جاری جب تک یہ کام مکمل ہو تو اس وقت تک کے لیے. کہ گارنٹی ریفرنس ٹو دا اسپیسیفک ٹرانزیکشن اونلی، کہ بھئی یہ اس مقصد کے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کام کے لیے، تو پھر وہ اسپیسیفک گارنٹی کہلائے گی. اور اگر کوئی اسپیسیفک نہ ہو بھئی میں اس کی جس طرح کہ ہم میں اس کے اعمال کا ذمہ دار، تو یہ کنٹینیوئنگ گارنٹی جو ہے وہ کہلائے گی. اس کے بعد یہ آپ لے لیں پھر رائٹس وغیرہ جو ہے یہ آپ چھوڑ دیں. انڈیمنٹی کی ڈیفینیشن لاسٹ سیکورٹی کی قسم ہے کہ وہ انڈیمنٹی ہے کہ سیکشن 124 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کہ contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other. ایک بندہ کہتا ہے دوسرے بھی میں آپ کو تحفظ دوں گا، اگر میری وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے یا کسی تھرڈ پرسن نقصان ہو جائے سے نقصان ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. اسے کہتے ہیں conduct of indemnity. ٹھیک ہے. اور thus indemnity یعنی the promiser is the only person who becomes liable to promisee if the latter suffers a loss on account of his doing something at the express desire of the former. ٹھیک ہے. یہ رائٹس آف انڈیمنٹی ہولڈر یہ پیج جو ہے لاسٹ آپ نے لرن کرنا ہے سارا. the person to whom یہ جو رائٹس ہیں the person to whom indemnity is given اسے indemnity holder کہتے ہیں، اور اسے جو گارنٹی دے رہا ہوتا ہے جو indemnity دے رہا ہوتا ہے اسے promiser کہتے ہیں. تو کیا ہوں گے جی all damages which he might sustain in paying off any suit on the promise to indemnify. ٹھیک ہے جی. which he might sustain in paying for any suit on the promise to indemnify. کوئی بھی جو اسے وعدہ کیا گیا اس کے حوالے سے کوئی پرفارمنس میں کوئی اسے ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ سارا ادا کرے گا. all costs which might have gone to defend in any such suit، جو پرسوٹ اس نے کی ہے اس میں جو بھی کاسٹ اس کی ہوگی وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے پرومیزر سے.
all sums or money which he might have paid under the terms of any compromise in any suit. تو کوئی رقم اسے ادا کرنی پڑی ہے کمپرومائز کے نصیص میں وہ بھی وہ حاصل کر سکتا ہے. ڈسٹنکشن بٹوین گارنٹی اینڈ انڈیمنٹی ذہن میں رکھیے گا. کانٹریکٹ آف گارنٹی ڈیفرز فرام کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی ان دا فالوئنگ ویز. ٹھیک ہے جی, یہ ڈفرینس آپ کو آ سکتا ہے کہ گارنٹی امپلائز ٹو کانٹریکٹس. یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ پرنسپل کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دا بارور اینڈ دا لینڈر. ٹھیک ہے جی, پہلا تو یہ کہ پہلے لینڈر جو ہے بارور کہتے ہیں میں آپ رقم دے رہا ہوں میں آپ کو ادا کر دوں گا, اینڈ دا ادر بٹوین دا لینڈر اینڈ دا گارنٹی. اور دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے یعنی پہلا تو بارور کہتا ہے جی میں رقم آپ کو ادا کر دوں گا, اور جو دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دی لینڈر اینڈ دی گرانٹر. ان کیس آف انڈیمنٹی دیر از اونلی ون کانٹریکٹ بٹوین دی پرومیزر اینڈ دی پرومیسڈ. اس میں دو کانٹریکٹ ہیں, وہ تین پارٹیز ہیں نا اس میں. تو سیمپلنگ میں آپ کرتے ہیں کہ تین پارٹیز ہیں, تو مثلا یہ لینڈر پہلے بارور اور لینڈر کے درمیان آپ کو پتا ہے بنیادی اگریمنٹ ہوتا ہے, تو ان کے درمیان کانٹریکٹ, اور پھر لینڈر اور گرانٹر کے درمیان. جبکہ انڈیمنٹی میں صرف ایک ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے پرومیسر اور پرومیسی کے درمیان. ٹھیک ہے جی. ان کیس آف گارنٹی دوسرا ڈفرینس ہے, گارنٹی دا بارور از دا پرنسپل ڈیٹر ٹو دا ہولڈر ٹو دا لینڈر. ٹھیک ہے جی. ان کیس آف گارنٹی دا بارور پرنسپل ڈیٹر میں بنیادی اصل جو ذمہ دار ہے نا جی بندہ, وہ کیا ہے جو جسے رقم دی ہے. As such he is primarily liable. ٹھیک ہے جی. یعنی پھر دیکھیں گارنٹی دا بارور از اے پرنسپل ڈیٹر ہے, اور سب رقم اس نے لیا تو وہ ذمہ دار ہے. As such he is primarily liable which the guarantor is liable only when the principal debtor makes default. یعنی اگر جو بارور ہے رقم ادا نہیں کرتا تو پھر وہ رقم ادا کرے گا جو گارنٹر ہے یا ایشورٹی ہے. On the other hand in an indemnity the promisor is primarily liable when promisee suffers a loss on account of his doing something at the express desire of the promisor. اور تیسرا جو ہے دیکھیے گا کہ if a guarantor pays the debt or performs the obligation of his guarantee, he can file a suit in his own name against the debtor while an indemnifier cannot do so. ٹھیک ہے کہ the guarantor جو ہے pays the debt or performs the obligation of his guarantee, he can file a suit in his own name against the debtor. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹر سے رقم ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ ڈیٹر سے رقم نکلوا سکتا ہے, جبکہ انڈیمنیفائر ایسا نہیں کرتا. نکلوانی کس سے رقم دے تو دیر سال. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹا آج کا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مارگیج اور اس کے ٹائپس کو ڈسکس کریں.